ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اور اس مہینے میں خاص عبادت جو کی جاتی ہے قربانی، اس حوالے سے تیاریاں اپنی زوروں پر ہیں۔ تو چند احادیث ہم نے منتخب کیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے ہماری ترغیب فرمائی، اس کی فضیلت بیان کی۔ وہ چند احادیث انشاءاللہ ہم آج سنیں گے جس سے قربانی کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوگی اور ساتھ ساتھ چند فقہی مسائل ہیں وہ بھی اسی حدیث کے تحت ہم بیان کرتے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یوم النحر کے دن یعنی بقرہ عید کے دن ابن آدم کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یوم النحر یعنی قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب ترین نہیں ہے۔ ما من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، یوم النحر یعنی قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے کھالوں کے ساتھ، اپنی بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین میں گرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کی ترغیب دی، قربانی کی فضیلت بھی بیان کی اور اس میں چند فقہی مسائل بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بقرہ عید کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ عام طور پر تو یہی ہے، ورنہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس سے مراد قربانی کا خون بہانا ہے، ایسی کسی دوسری چیز کا خون بہانا اس سے مراد نہیں ہے۔ تو قربانی کا خون بہانا یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا بقرہ عید یعنی یوم النحر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے خون بہانا واجب ہے، یعنی قربانی کے جانور کا خون بہانا واجب ہے، اس کے علاوہ اس جانور کا معاملہ واجب ختم ہو جائے، پھر تمام تر چیزیں مستحبات میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں اور اس سے تمام تر ہم وہی کام لیتے ہیں جو عام زندگی میں گوشت کے ساتھ ہم لیتے ہیں، بانٹ بھی دیتے ہیں، غریب بھی کھاتے ہیں، امیر بھی کھاتے ہیں۔ اگر گوشت بھی واجب ہوتا تو امیر نہیں کھا سکتا تھا، غریبوں کو دینا ضروری ہوتا، ورنہ عام طور پر تو یہی ہے نا۔ بلکہ احادیث اور فقہاء کرام نے بھی یہی بیان کیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ پھر اس کے بعد فقہاء کرام نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ واقعی عیالدار ہے اور اس کی فیملی بڑی ہے اور اگر وہ خود ہی سارے جانور کا گوشت خود ہی رکھنا چاہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ واجب گوشت بانٹنا نہیں ہے، واجب گوشت بانٹنا نہیں ہے، واجب خون بہانا ہے، اور جب اس نے خون بہا دیا ہے تو گویا اس نے واجب ادا کر دیا۔ اب اس گوشت کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے، اس گوشت کو رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے، امیروں کو بھی کھلا سکتا ہے، غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ ایک اخلاقی طریقہ اور مستحب عمل بتایا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا خاندان بہت بڑا ہے،
وہ باہر تقسیم نہیں کر سکتا اور اس کے اتنا گوشت اس کے پاس آتا ہے کہ وہ خاندان میں ہی بانٹ دے تو ختم ہو جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خاندان کے علاوہ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے، وہ سارا گوشت اپنے پاس ہی رکھنا چاہے تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ وہ تو اخلاقیات ہم بتاتے ہیں نا کہ اخلاق یہی ہے، اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو تم کھاؤ وہ غریبوں کو بھی کھلاؤ، یہ اسلام کا حسن ہے، اس میں مزید ثواب ہے۔ لیکن سارا گوشت اگر آپ رکھ لیں تو گناہ نہیں ہے۔ ایک بات اس سے سمجھ میں آئی کہ خون بہانا وہ واجب ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں وہ مستحبات میں آتی ہیں، گوشت وغیرہ تقسیم کرنا وغیرہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ جناب قربانی نہ کرے اور جتنے کا جانور ہے اس جانور کی رقم کسی غریب کو دے دے، کسی یتیم بچی کی شادی میں خرچ کر لے، کوئی بے روزگار ہے تو اس کے گھر میں ان رقموں سے راشن ڈلوا دے، کوئی مریض ہے اور اس کے پاس پیسوں کی ضرورت ہے آپریشن کے لیے وغیرہ وغیرہ، کسی کام کے لیے، دوائیوں کے لیے، تو اس نے کہا کہ قربانی یہ بھی ضروری ہے اور غریبوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، تو اس سال میں یہ کرتا ہوں کہ قربانی کے جانور کی جو رقم میرے پاس ہے وہ کسی مریض کو دے دیتا ہوں، وہ صحت مند ہو جائے گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ یہ سب اچھے کام ہیں، یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی آپ کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، آپ پھر بھی آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی۔ یہ سارے اچھے کام ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میرے پاس جو قربانی کی رقم رکھی ہے اس رقم سے میں جانور نہ خریدوں، قربانی نہ کروں، کسی دوسرے اچھے کام میں لگا دوں، تو اس اچھے کام کو پر کرنے کا آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن جو قربانی کا واجب ہونا آپ کے سر پر ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، آپ قربانی نہ کرنے کے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا قربانی کے دن خون بہانے سے بڑھ کر افضل ترین کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو آزاد خیال لوگ ہیں نا، جو دین بیزار لوگ ہیں، جنہوں نے باہر کے ملکوں سے تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے اسلام کا صرف کلمہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ اسلام کی بنیادی عقائد اور بنیادی چیزوں کو جو جاننے والے نہیں ہیں، جب وہ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں نا تو پھر ان کے دماغ میں یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ جناب بقرعید کے دن تو اتنا گوشت ہو جاتا ہے کہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بسا اوقات غریبوں کے لیے بانٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اسپتال میں جا کر کسی مریض کو وہ رقم دے دی جائے، اس کا بھلا ہو جائے۔ کوئی اگر یتیم بچی ہے، اس کی شادی کے لیے رکاوٹ ہے تو شادی کے لیے کچھ سامان بنا کر دے دیا جائے۔ کوئی اگر بے روزگار ہے تو اس کی روزی کے لیے کوئی اہتمام، کاروبار کے لیے کوئی کام، کوئی سبب بنا دیا جائے، یا گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے۔ یہ ساری باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کام بھی نیک ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ بعض لوگ قربانی کریں اور بعض لوگ یہ سارے کام کریں، تو اتنا پیسہ جو ہے وہ قربانی میں لگتا ہے، ان پیسوں سے اگر دیگر اچھے اچھے کام بھی کر لیے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں، اور بہت بڑے بڑے کام ان سے ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ میں عقل کے تابع دار نہیں ہیں، ہم شریعت کے تابع دار ہیں، ہم رسول اللہ کے فرمان کے تابع دار ہیں، اور ہم کسی کے گمان یا عقل کے تابع دار نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہی سب سے افضل ترین عمل ہے اس دن، تو مطلب یہ ہے کہ اس دن آپ کوئی بھی عمل کریں گے اس عمل کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور بے شک قیامت کا جانور، قیامت یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا۔ تو وہ کیسا آئے گا؟ مفسرین اور شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ صراط میں، پل صراط میں اپنے قربانی کرنے والوں کے لیے سواری کا باعث ہوگا، سواری بنے گا۔ قیامت کے دن بعض لوگ ہوں گے پیدل چلنے والے، بعض لوگ ہوں گے پاؤں سے چلنے والے، بعض لوگ ہوں گے سر کے بل چلنے والے، اور بعض لوگ ہوں گے سواریوں پر۔ سواریوں پر جو لوگ ہوں گے نا تو ان کی یہی ساری چیزیں سواریاں بنیں گی۔
قربانی کا جانور ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث میں یہ آیا کہ وہ قربانی کے قیامت کے دن آئے گا تو وہ سواری کے لیے ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جناب اگر آپ نے بکرا ذبح کیا ہے تو آپ اس پر کیسے سواری کر سکتے ہیں، یا آپ نے ایک بڑا جانور ذبح کیا ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک جانور پر اگر 7 بندے سواری کر لیں تو وہ اٹھا نہ سکے، تو یہ ہمارے اپنے ذہن کی بات ہے۔ قیامت کے دن ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، قیامت کے دن ایسی کوئی بات نہیں۔ ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ سر کے بل چلیں گے، تو سر کے بل چلنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انسان پاؤں کے بل چلتا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے، چلو ایک پاؤں سے چل سکتا ہے، سر کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ تو شارحین حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رب پاؤں سے چلا سکتا ہے وہ بغیر پاؤں کے بھی چلا سکتا ہے۔ اگر تم نے سانپ کو بغیر پاؤں سے چلتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بغیر پاؤں سے چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو رب بغیر پاؤں کے چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، اور جو رب جس رسول نے یہ ہمیں بیان کیا کہ وہ سواری کا جانور بنے گا تو اس کے اندر اتنی طاقت بھی آ جائے گی کہ انشاءاللہ، اور اس کے اندر اتنا بڑاپن بھی، اس کی وسعت بھی ہو جائے گی، اتنی طاقت بھی ہو جائے گی کہ وہ تمام حصے داروں کو اٹھا لے گا۔ یہ اللہ کی مصلحت میں سے ہے۔ جیسے کہ مسجد کے بارے میں بھی حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن یہ جو مسجدیں ہیں نا، جن مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم پانی پر جب سفر کرتے ہو، سمندر یا دریا پر سفر کرتے ہو تو اسے کیسے پار لگاتے؟ تو عرض کی کہ کشتی کے ذریعے سے پار کرتے ہیں۔ تو فرمائے یہ جو مسجد ہے نا، قیامت کے دن کشتی کی مانند ہوگی، اور جتنے نمازی ہیں اس مسجد میں سوار ہو جائیں گے اور پل صراط سے پار نکل جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی جب ہم وہاں پہنچیں گے، جب دیکھیں گے تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بس اتنا سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ قربانی کا جانور ہمارے لیے شفاعت کا باعث ہوگا، ہمارے لیے سواری کا باعث ہوگا، آسانی کا باعث ہوگا، سہولت کا باعث ہوگا۔ چند باتیں، اور اس کے بعد آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع بالارض، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو خون نہیں پہنچتا بلکہ اس کی قبولیت پہنچ جاتی ہے، مطلب خون بعد میں بہایا جاتا ہے، اس کی قبولیت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یہاں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر عمل کا اجر عمل کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تم عمل بعد میں کرو گے، قبولیت پہلے ہو جائے گی۔ تم عمل بعد میں کرو گے، اجر پہلے ہی مل جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، جب ایسا ہے تو خوب اچھی طرح خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، بے دلی کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ان تمام ثوابوں کی امید کے ساتھ قربانی کرو۔ جس قدر زیادہ شوق لگن کے ساتھ ان تمام ثواب کی امید کے ساتھ قربانی کرو گے، اللہ کے بارگاہ میں اسی قدر اچھائی کے ساتھ وہ پہنچے گی، اور تمہارے لیے اس کا بدلہ اسی قدر احسن طریقے سے ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ہر سال 3 قربانی کیا کرتے تھے۔ ہر شخص کے لیے تو ایک واجب ہے نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 3 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا تم جب تک زندہ رہنا ہر سال 2 مینڈھے میری جانب سے قربانی کرتے رہنا۔ تو ظاہر ہے کہ 2 مینڈھے تو مولا علی رسول اللہ کی جانب سے قربانی کرتے تھے، اور 1 مینڈھا یا 1 قربانی مولا علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کی پسند موجود ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا، امام ترمذی نے بھی نقل کیا۔ وعن حنش رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں رأیت علی یضحی بکبشین، فرماتے ہیں راوی فرماتے ہیں میں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ نے 2 مینڈھے 2 بکرے ذبح کیے، بکبشین 2 بکرے ذبح کیے۔ فقلت له ما هذا، میں نے ان سے پوچھا یہ 2 بکرے ذبح کرنا کیا ہے؟
فقال فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ہر سال میری جانب سے 2 بکرے ذبح کرتے رہنا، اسی وجہ سے میں آپ کی جانب سے 2 بکرے ذبح کرتا ہوں۔ تو یہ خوش دلی ہے نا۔ اس حدیث سے چند باتیں اور بھی معلوم ہوئیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جہاں آپ پر واجب قربانی ہے، اگر رب نے آپ کو مزید اور سہولیات دیے ہیں، مزید آپ کی وسعت ہے، تو واجب قربانی کے ساتھ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ سے مزید محبت کا اظہار ہو جائے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے۔ فرمائے کہ قربانی کے جانور میں مرقات میں فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور تو بہت سے ہوتے ہیں نا، تو ان میں افضل ترین قربانی کا جانور کون سا ہے؟ فرمائے سب سے افضل ہے کہ انسان اونٹ قربانی کرے، اور اس کے بعد افضل یہ ہے کہ گائے قربانی کرے، پھر اس کے بعد افضل یہ ہے کہ بکرا یا بکری قربانی کرے، پھر اس کے بعد افضل یہ ہے کہ بھیڑ یا بھیڑی قربان کرے۔ یعنی سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے۔ جسے اللہ نے وسعت دی ہے اسے چاہیے کہ ان تمام باتوں پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔